السلام علیکم سامعین، آپ سب کو کرتا سے دل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ سامعین، ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے محبت کی ایک اور انوکھی اور لازوال داستان کے ساتھ۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام الہی بخش تھا۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا۔ بچپن ہی سے وہ عشق اور محبت کی باتیں سنتا رہتا۔ اس وقت جب وہ حروف عین اور میم کو پہچانتا بھی نہیں تھا، محبت اور عشق کی تلقین اس کے باپ کا وظیفہ تھا۔ وہ ہر وقت اس عشق اور محبت کی بات کرتا جو انسان ہونے کے ناطے اس پر اور اس کی نسلوں پر فرض کی گئی تھی۔ یہ تعلیم اسے اس کے بزرگوں نے اسی طرح دی تھی، یعنی وہ نسل عاشق تھے۔ الہی بخش کی سمجھ میں اپنے باپ کا فلسفہ عشق کبھی نہیں آیا۔ ابتدا میں تو وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ باپ بھی عشق کی تلقین اسے گھٹی سمجھ کر پلاتا تھا کہ گھٹی کا اثر کبھی نہیں جاتا، بلکہ وہ بہت مضبوط اور دیر پا اثر ہوتا ہے۔ انسان اس سے کسی طرح سے لڑ ہی نہیں سکتا۔ مگر جب الہی بخش سمجھداری کی حدود میں داخل ہوا، تب بھی ابا کے فلسفہ عشق اس کے حلق سے کبھی نہیں اترا۔ الٹا اس کے اندر ایک مزاحمت پیدا ہو گئی۔ اس کے مزاج میں عشق سے بغاوت آ گئی۔ اس سلسلے کی پہلی یاد ہی ایسی تھی کہ اس کے ذہن سے کبھی محو ہی نہیں۔ وہ اس وقت 5 یا 5.5 سال کا ہوگا۔ وہ گندم کے کھیت کے سامنے کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ان میں 3 بچے سادات کے بھی تھے۔ کھیل کھیل میں ایوب شاہ اور نواز شاہ نے بے ایمانی شروع کر دی۔ اس نے اس پر احتجاج کیا تو دونوں نے مل کر اس کی پٹائی کی۔ ایک تھپڑ ایسا لگا کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی۔ تکلیف کا احساس تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی نظر دھار کی شکل میں گرتے ہوئے خون پر پڑ گئی۔ اس نے آستین سے ناک صاف کرنے کی کوشش کی تو آستین بھی خون سے تر بتر ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر زمین پر ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ زمین پر پڑے ایک پتھر کی طرف جھپکا۔ ادھر دونوں بھی بہتا ہوا خون دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے خون کو دیکھے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے پتھر اٹھاتے دیکھا، لیکن در حقیقت نہیں دیکھا۔ وہ یوں بت بنے کھڑے تھے کہ پتھر لگنے تک تو ان پر سحر زدگی ٹوٹنے والی نہیں تھی، مگر پتھر لگنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ الہی بخش کا پتھر والا ہاتھ بلند ہوا، نیم کوس کی شکل میں پیچھے کی طرف گیا اور آخری مرحلے میں آگے کی سمت لپک ہی رہا تھا کہ جیسے پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کے پورے جسم کی قوت اس وقت تک استعمال میں آ چکی تھی، چنانچہ شدید جھٹکا لگا۔ اس کا پورا جسم ہل کر رہ گیا، سوائے پتھر والے ہاتھ کے کہ وہ بہت بڑی مضبوط گرفت میں تھا۔ اس کا جسم آگے کی طرف گیا اور پھر رد عمل کے طور پر پیچھے ہٹا۔ ذرا سنبھلنے کے بعد اس نے سر گھما کر دیکھا، اس کا پتھر والا ہاتھ ابا کی گرفت میں تھا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگاتا رہا، لیکن ابا کی نگاہوں میں جتنی نرمی تھی
گرفت میں اس سے زیادہ سختی تھی. ابا چھوڑ دو مجھے، وہ چلایا، میں ان کا سر پھاڑ دوں گا. نہ بلکہ پتھر پھینک دے. ابا نے بہت شیرین لہجے میں کہا. ابا انہوں نے مجھے مارا ہے، یہ خون دیکھو. اس نے فریاد کی. پتھر ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا. میں دیکھ رہا ہوں. پتھر تو چھوڑ، پھر میں کچھ کرتا ہوں. اسے الہی بخش کو آس تو بندھی، لیکن وہ ہچکچا رہا تھا. پتھر اس نے اب بھی نہیں چھوڑا. تو میری بات نہیں مانے گا؟ باپ نے اس پر آنکھیں نکالی. اس بار ننھے الہی بخش نے پتھر ہاتھ سے چھوڑ دیا. باپ نے فوراً ہی اسے گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی. گھر میں گھستے ہی وہ صحن میں لگے ہینڈ پمپ کی طرف لپکا. اس نے الہی بخش کو بٹھایا اور خود پمپ چلانے لگا. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی الہی بخش کے سر پہ گرا تو وہ اچھلا. وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ باپ نے ڈپٹ کر کہا، بیٹھا رہ، ابھی خون رک جائے گا. ماں آوازیں سن کر کمرے سے نکلی تو یہ منظر دیکھ کر ان کی طرف جھپکی. کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کھیل میں چوٹ لگ گئی ہے، نکسیر پھوٹی ہے. تم چلو میں پانی لے کر اس کی ناک میں ڈالو. ذرا دیر میں خون رک گیا، مگر اس وقت تک الہی بخش کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور اسے سردی لگ رہی تھی. چل اندر چل. باپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف چلا. تم اس کے کپڑے نکالو، اس نے بیوی کی طرف دیکھے بغیر کہا. الہی بخش کو کپڑے بدلوانے کے بعد ماں نے اس سے پوچھا، اب یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ اماں وہ کھیل میں بے ایمانی کر رہے تھے، میں نے منع کیا تھا، دونوں نے مل کر مجھے مارا. الہی بخش نے منہ بسوڑتے ہوئے ایک سانس میں کہہ ڈالا. وہ دکھ اور شرمندگی سے شل ہو رہا تھا. دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اسے چوٹ لگی، دکھ یہ تھا کہ وہ بدلہ نہیں لے سکا. اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے. کون تھے وہ دونوں؟ مجھے بتا، میں ان کی خبر لوں گی. ماں تھی، یہ پھر گئی. ایوب شاہ اور نواز شاہ، اس نے بتایا. نام سنتے ہی ماں کو بھی سانپ سونگ گیا. پھر وہ سنبھل کر بولی، تو بیٹھ، میں تیرے لیے دودھ لاتی ہوں. ننھے الہی بخش کی مایوسی کی کوئی حد ہی نہیں تھی. باپ نے تو اسے مایوس کیا ہی تھا، لیکن ماں تو ان کی خبر لینے جا رہی تھی. پھر اسے کیا ہو گیا؟ ان کے نام سنتے ہی اس کا رویہ کیوں بدل گیا؟ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے غصہ آنے لگا. اس نے سوچا کہ اسے ہی کچھ کرنا ہوگا. یہ مشکل بھی نہیں تھا، موقع تو ضرور ملے گا. بس پھر وہ پتھر اٹھائے گا اور بلکہ یہ خیال دل سے نکال دے. باپ کی آواز نے اسے چونکا دیا. وہ جیسے اس کی سوچ پڑ رہا تھا. کیا ابا؟ وہی جو تو سوچ رہا ہے. اتنی دیر میں ماں دودھ کا پیالہ لے آئی. لے، یہ بھی لے. الہی بخش نے پیالہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. میں دودھ نہیں پیوں گا اماں، اس نے جواب دیا. وہ اس وقت کچھ پینا چاہتا تھا تو وہ صرف ان دو لڑکوں کا خون جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. پی لے بیٹا، ماں کے لہجے میں اصرار تھا. الہی
الہی بخش نے جیسے ماں کی بات سنی ہی نہیں. میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ ضرور لوں گا. بالکہ میں نے کہا نا یہ خیال دل سے نکال دے. اس بار باپ کا لہجہ بہت سخت تھا. نہیں ابا، میں نہیں چھوڑوں گا. آج تو تم نے مجھے روک دیا، لیکن موقع ملتے ہی میں. باپ کا ہاتھ اٹھا لیکن ماں نے اسے روک دیا. وہ اسے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. پتھر اٹھا کر انہیں مارنے والا تھا وہ تو میں پہنچ گیا، ورنہ غضب ہو جاتا. الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا غضب ہو جاتا. انہوں نے اس کا خون نکالا تھا، وہ پتھر مارتا تو ان کا بھی خون بہتا. اس میں غضب کی کون سی بات تھی؟ تم اسے پیار سے سمجھاؤ نا، ماں نے بہت دھیرے سے کہا. بالآخر باپ کی سمجھ میں بھی بات آ گئی. سختی سے نفرت پیدا ہونی تھی، اور پھر وہ ہر وقت ہر پل تو اس کی چوکیداری نہیں کر سکتا. پیار سے سمجھانے میں ہی بہتری تھی. اس نے الہی بخش کو کھینچ کر سینے سے لگایا، خوب پیار کیا، اور پھر اسے گود میں بٹھا لیا. دیکھ میرا بیٹا، تو پہلے دودھ پی لے، پھر میں تجھے سمجھاؤں گا. بتھرے ہوئے شیر جیسا الہی بخش باپ کے چند بوسوں سے بھیگ کر ایک دم بکری بن گیا. دودھ پینے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن باپ کے اصرار پر اس نے پی لیا. ماں خالی پیالہ واپس لے گئی تو باپ نے بات شروع کی. بالکہ یہ باجی لوگ ہیں نا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان، مال اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہم پر فرض ہے. ہماری زندگی کا مقصد ان سے محبت کرنا ہے. تو سمجھ رہا ہے نا؟ الہی بخش نے سر کو تفہیمی جنبش دی. یہ تو وہ اب تک سمجھ چکا تھا. باپ اسے یہ باتیں بہت عرصے سے سمجھاتا رہا تھا. تو باجی لوگوں کی اور ان کی اولاد کی عزت کرنا اور ان سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہی کریں. الہی بخش نے حیرت سے پوچھا. ہاں، باپ نے مستحکم لہجے میں کہا. یوں ہم عزت کریں تو کون سا کمال ہوگا. ہاں، زیادتی سہ کر بھی ان کی عزت کریں تو اللہ بھی خوش ہوگا اور اس کا رسول بھی. اللہ خوش ہوگا تو انعام بھی دے گا. اب باجی لوگوں کو پولیس بھی نہیں پکڑ سکتی. الہی بخش کے معصوم ذہن نے ایک اور سوال اٹھایا. بالکہ تو ان چکروں میں نہ پڑ، ہمیں تو صرف اپنی دیکھنی چاہیے. دنیا کی باتیں دنیا جانے، ہم تو بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خادم ہیں. اب تو سوچ کہ ان پر ہاتھ اٹھائیں گے تو گستاخی نہیں ہوگی، اس لیے میں نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا. دیکھ بیٹے، اللہ اور اس کے رسول کو کبھی ناراض نہ کرنا. الہی بخش خاموش بیٹھا رہا، لیکن بات اب بھی اس کے حلق سے اتری نہیں تھی. وعدہ کر اب کبھی ایسا نہیں کرے گا، بدلہ لینے کا خیال بھی دل میں نہیں لائے. الہی بخش ہچکچاتا رہا. وہ اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا جس میں سختی ہی سختی تھی. پھر اچانک
ایک حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی اس کے ننھے سے دل میں، درگزر کی نمی پھوٹی اور لمحوں میں جیسے پتھر موم ہو گیا۔ ٹھیک ہے ابا، پھر میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ باپ کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ یہ بھی گستاخی ہے بالکہ، ایسی بات زبان پر نہیں لاتے، دل میں بھی نہیں سوچتے، بس بات ختم کر دیتے ہیں۔ باپ کے لہجے کی سختی نے اسے ڈرا دیا۔ ٹھیک ہے ابا، اس نے آہستہ سے کہا۔